بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ بضعۃ منی صلاۃ محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، میرے موضوع سامعین کرام، آپ اور ہم یہاں پر جو سب کے سب جمع ہوئے ہیں، ایک عظیم عبادت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ذکر وطول کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور کل ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ عورت کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے مرحلے میں وہ بیٹی ہوتی ہے، دوسرے مرحلے میں وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں وہ کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اب اگر عظمت شہزادی عالمیان کو دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بیٹی ہیں تو آخر کس کی، یہ زوجہ ہے تو آخر کس کی، یہ ماں ہے تو آخر کس کی، اور ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بیٹی ہے تو کس کی، جواب آیا یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے۔ کون رسول؟ وہ رسول کہ جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، جن کے لیے خداوند متعال نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو ذرا سوچے اس بیٹی کی عظمت، اس بیٹی کی فضیلت کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی اولادوں کو، یہ رحمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ راحت جاں ہے، یہ راحت قلب ہے، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے دل کا سرور ہے، یہ میرے دل کا چین ہے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس کے جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہو اس کو محمد کہتے ہیں، اور جو خود محمد کے لیے رحمت بن کے آئی ہو اس کو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جن کا ذکر کائنات کو تقویت عطا فرمائے اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور جو نبی کے دل کو تقویت پہنچائے اس کو زہرا کہا جاتا ہے۔ جو سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کا سرور ہو، دل کا چین ہو، دل کا یقین ہو، دل کا ایمان ہو، اس کو نبی کہا جاتا ہے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ لیکن جو نبی کا چین و سکون ہو اس کو بطول کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد کے اس کو بطول کہا جاتا ہے۔ تو عظمت زہرا صدیقہ طاہرہ یہیں سے صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو کائنات کے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی ہو، اس بی بی کا نام فاطمہ، اس بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے باپ کے لیے رحمت۔ اور دیکھیں اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ زوجہ کس کی ہیں تو زوجہ اس کی ہے جو کائنات کا امیر ہے، اللہ اکبر، جس کے لیے خود یہ ارشاد ہے کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ جو ایمان کا کل ہو، جو ایمان کا کل ہو، اس کی زوجہ کا نام بطول ہے، اس کی زوجہ کا نام بطول ہے۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اب یہاں پہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جوان شادی کرتا ہے اس کا نصف دین، آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یعنی شادی کرنے والا کوئی بھی فرد ہو امت محمدیہ میں، اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ غلط عادتوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ غلط دور سے دور ہو جاتا ہے، غلط چیزوں سے دور
دور ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس کو ملحوظ خاطر ہے ممبر, لہٰذا ان تمام باتوں کو عرض نہیں کر سکتا. آپ سمجھتے جائیے گا کہ آج بگڑنا کتنا آسان ہے اس موبائل کے ذریعے سے. تو کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا کیا انسان کر سکتا ہے. لیکن یہ شادی کے بعد انسان ہر ایک چیز سے دور ہو جاتا ہے. نبی نے کہا کہ جو بچہ, جو جوان شادی کر لیتا ہے, اس کا نصف دین, آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. کیا کہا پیغمبر نے؟ جو شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین, نصف دین محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس کے آدھے دین میں کوئی آج نہیں آتی, آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. تو اب ذرا سوچیں کہ یہ زہرا ہے کس کی زوجہ کا؟ اس کی زوجہ ہے جو کل ایمان ہے. اللہ, جو کل ایمان ہے. تو اب ذرا سوچو کہ جو کل ایمان کے ایمان کو مکمل کرتی ہو, اس بیوی کا نام زہرا ہے. جو کل ایمان, ہمارے اور آپ کے ایمان کو نہیں, کل ایمان کے ایمان کو مکمل کرتی ہو, اس بیوی کا نام بطول ہے, زہرا ہے, عذرا ہے. بارے دیگر نام سے بات اس بیوی کا نام زہرا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا مرتبہ ہے اس بیوی کا. اور اس کے بعد پھر اور آگے چلے کہ یہ ماں ہے تو کس کی؟ کہا حسنین علیہ السلام کی والدہ گرامی ہے, والدہ ماجدہ ہیں. تو جب حسنین کی والدہ ہیں تو ماں کے مرتبے کے لیے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. تمہاری جنت, اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے اندر ہے. جتنا تم احترام والدین کرتے چلے جاؤ گے, جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ گے. یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلو بھائی, کیا کہا گیا کہ ماں کے پیر تلے تمہاری جنت ہے. جنت میں انسان جائے گا کہاں سے؟ یہ بات کہی جاتی ہے, یہاں پہ اس کو بھی واضح کرتا چلو کہ ساری فضیلت ماں کی, ہم باپ کیا ایسے ہی ہے, ہماری کوئی فضیلت نہیں بیان کی, کچھ تو ہونا چاہیے بھائی. ماں کے پیروں تلے بیٹوں کی, اولادوں کی جنت رکھی گئی, تو بس ماں کا احترام کرو, باپ کا نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, یعنی تمہاری ماں کے پیروں تلے تمہاری جنت ہے. تو باپ, سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کا احترام کر لو, باپ کا احترام کی ضرورت نہیں ہے, معذ باللہ. تو جنت دیکھیں, جہاں نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے ہے, وہیں پہ آگے بڑھ کے پیغمبر اسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, کیا وہ بعد میں عرض کروں گا, پہلے ایک بات کہہ دوں یہاں کے اوپر تاکہ بات واضح ہو جائے. جنت میں آپ جائیے گا, کہاں سے جائیے گا؟ دیوار پھاند کے جائیے گا, چور دروازے سے جائیے گا, روشن دان سے جائیے گا, کھڑکی سے جائیے گا, جائیے گا کہاں سے بھائی؟ کہاں سے جائے گا انسان؟ آپ اس مسجد میں آئے تو کہاں سے آئے؟ چور دروازے سے آئے کیا نہیں؟ روشن دان سے آئے کیا نہیں؟ کھڑکی سے آئے کیا نہیں؟ کیا دروازے سے آئے؟ تو جنت میں بھی آپ کہاں سے جائیے گا؟ کیا دروازے سے جائیں گے؟ اب پیغمبر اسلام کی حدیث سنیں, تمہارے جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے, لیکن اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے. صلوات محمد وعلی محمد کے ساتھ. جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے, لیکن اس جنت کا جو دروازہ ہے
وہ باپ سے ہو کے گزرتا ہے، ایسا نہ خیال کر لینا کبھی کہ بس ماں کا احترام بتایا، باپ کا کوئی احترام نہیں ہے، باپ کو چاہے جیسے چاہے اسے گھڑکی دے دے. نہیں، جنت میں جانے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا احترام کرنا پڑے گا، ماں اور باپ دونوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا. اب ذرا غور فرما لیں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے، یہ ارشاد پیغمبر کا مشہور اور معروف حدیث ہے. تو یہ جو بیوی ہیں یہ والدہ کس کی ہیں؟ کہا حسن و حسین علیہ السلام. اور حسنین کون؟ کا سیدنا شباب اہل الجنہ. پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ دونوں کوئی معمولی نہیں ہے، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ہم سب کے سردار ہیں. جو ہم سب کا سردار ہو اس کی جنت جس کے قدموں میں رکھی گئی ہو، اس بیوی کو فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. جہاں جوانان جنت کی جنت رکھی گئی ہو جس کے قدموں میں، اس بیوی کو فاطمہ کہتے ہیں، اس عظیم بیوی کو فاطمہ کہتے ہیں. اب آپ سوچیں مقام کیا ہے. اچھا، یہاں تک تو بات میں نے مختصراً اور اجمالاً عرض کر دی تھی، آج اس میں ایک تھوڑے سی باتیں عرض کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عظمت بطول کو سمجھا کیسے جائے اور زیادہ اس عظمت زہرا کو اور واضح کیسے کیا جائے. تو دیکھیں روایت میں آیا ہے کہ بچوں کو اگر دیکھنا ہو، بچے کہاں سے اثر دیتے ہیں، کہاں سے اثر قبول کرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے والدین سے اثر کو قبول کرتے ہیں. آپ نے غور کیا؟ جیسا خون ہوتا ہے، جیسے والدین ہوتے ہیں، ویسے ہی اولادیں اپنے اندر اثر قبول کرتی ہیں اور ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں، ویسے ہی اثرات والدین کے اثرات بچوں کے اندر مرتب ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ کہ جس بیوی کا ہم اتنا تذکرہ کر رہے ہیں، اس بیوی کے والدین کون؟ اس بیوی کے والدین کون؟ جو اتنی باعظمت بیوی ہے، باوقار بیوی ہے، بلند درجے کی بیوی ہے، اس کے والدین کون ہیں؟ ان کے والدین کون ہیں؟ تو جب ہم نے اس کے اوپر دیکھا تو کائنات میں، بس میرے پاس وقت نہیں، میرا بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، بہت اختصار سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے، اور ایک بات عرض کرنی ہے بس آپ کی خدمت عالیہ میں شہزادی عالمیان کے حوالے سے، جو شاید نہ معلوم ہو، ایک نئی جہت، ایک نئی انداز سے، کہ شہزادی کے لیے یہ ملتا ہے کہ شہزادی کے والدین کون؟ کا رسول اللہ اور بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہ، صلوات علیہ محمد وعلی محمد. اب اگر زہرا کے اندر جتنے بھی اثرات آ رہے ہیں، شجاعت، شماعت، سخاوت، بلندی، عظمت کردار، ساری چیزیں وہ کہاں سے؟ والدین کے اثرات بچوں میں نمایاں ہوتے ہیں. اور اسی لیے آپ کے مولا امیر کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں دایا چلا کرتی تھی، دائی چلا کرتی تھی، دایا، ٹھیک ہے، جو دودھ پلایا کرتی تھی بچوں کو. رضائیت کا دور تھا، رضائی مائیں ہوا کرتی تھی، دودھ پلانے والی، ان کو بھی ماں بولا جاتا تھا. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی کسی بے وقوف عورت کا دودھ نہ پلانا. مولا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بے وقوفی اس کی اولاد میں اثر انداز ہو جائے گی. آپ نے غور کیا؟ یہ جملہ اگر اثر مرتب نہیں ہوتا تو مولا کائنات کبھی یہ ارشاد نہیں فرماتے. یہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ
کہ بچوں کے اندر والدین کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بات یہاں تک پہنچ گئی. اب آگے کی گفتگو کہ شہزادی عالمیان اتنی عظمت کے حامل، اتنی فضیلتوں کے حامل، تو اب دیکھنا تو پڑے گا کہ والدین کون ہیں. تو جب ہم نے والدین کو دیکھنا شروع کیا، تو جب ہم نے والد کو دیکھا تو کائنات کی عظیم ترین ہستی کہ ان سے بلند کوئی نہیں، ان سے بالا کوئی نہیں، ان سے اعلیٰ کوئی نہیں، ان سے عرفہ کوئی نہیں، ہم نے پایا. اور جن کے قصیدے ہم اور آپ نہیں بلکہ جن کے قصیدے خدا پڑھے اس کو فاطمہ کے والد جناب محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کبھی طہ کہہ کے، کبھی یاسین کہہ کے، کبھی مدثر کہہ کے، کبھی مزمل کہہ کے، کبھی رحمت للعالمین کہہ کے، کبھی ایک کملی والے کہہ کے. یہ سارے خطابات خداوند متعال کی طرف سے اپنے حبیب کو عطا فرمائے گئے. اور کبھی حبیب کہہ کے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے. تو معلوم یہ چلا کہ باپ کا کیریکٹر تو یہ ہے کہ اپنے کفار بھی ان کو امین اور صادق مانتے ہیں. یہ تو باپ کا کیریکٹر ہو گیا. اب ماں کون ہے؟ تو ماں کے لیے ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ ماں وہ بیوی ہے عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، کہ اس عرب میں، پورے عرب میں، خطے عرب میں اس بیوی کو طاہرہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. یعنی پاک بیوی. کس کو؟ والدہ بطول کو، والدہ جناب فاطمہ الزہرا کو. کیا نام سے؟ طاہرہ کے نام سے، پاک بیوی. اور خود اعتمادی اس کمال کی، دیانت داری اور ذہانت اس کمال کی، تجارت اور بزنس میں اس کمال کی بلندی رکھنے والی اور ذہانت اس کمال کی رکھنے والی کہ کوئی دوسرا پورے عرب میں ان کے مد مقابل نظر نہیں آتا. کوئی ہوتا تو بتائیے مجھ کو، ان کی جیسی تجارت کسی اور کی ہو تو بتائیے. کوئی جیسی تاجرہ جناب خدیجہ تھی ویسی کوئی اور تاجر یا تاجرہ ہو تو بتائیے تاریخ کے اندر. کوئی نہیں ملے گی دوسری، کوئی نہیں ملے گا دوسرا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تجارت بیوقوفوں کا تو کام ہے، عقل مندوں کا کام ہے، ذہین انسان ہونا چاہیے. فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی والدہ وہ ہے کہ جس کو دور جاہلیت میں جہاں پر عورت کی کوئی قدر اور قیمت نہ تھی، عورت کو ذلیل و رسوا و خوار و پست سمجھا جاتا تھا. لڑکی کے پیدا ہو جانے کے بعد معاشرہ اس کے باپ کو ذلیل و رسوا کہا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اور وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں بچتا تھا. ایسے ماحول میں ان عرب کے بدوؤں سے، ان عرب کے جاہلوں سے اپنے آپ کو طاہرہ، امینہ، ذہانہ یہ سب کہلوا لینا، یہ سوائے فاطمہ الزہرا کی ماں کے کسی اور کا کمال نہیں ملتا ہے. صلوات علی محمد و علی محمد کے جو دور جاہلیت میں اس پستی کے اوپر ہو کہ عورت کی تعظیم نہ کرتے ہو، وہ خدیجہ کی تعظیم کیا کرتے تھے. وہ خدیجہ کی ذہانت کے قائل تھے، وہ بی بی خدیجہ کا احترام کیا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جہاں ایسا معاشرہ ہو جہاں کسی کو کچھ نہ سمجھا جا رہا ہو، وہاں آپ اپنے آپ کو منوا کے دکھائیے. اپنے آپ کو اپنا ایک معیار بنا کے دکھائیے. ممکن نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے.
یہ خدیجہ کا کیریکٹر تھا کہ ان جاہلوں سے، ان بدوؤں سے، ان بدبختوں سے اپنے آپ کو ذہین بھی بنوا رہی ہیں، اپنے آپ کو طاہرہ بھی بنوا رہی ہیں، اپنے آپ کو زکیہ بھی بنوا رہی ہیں، اپنے آپ کو تاجرہ بھی بنوا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے بات کہی، شاید یہ ایک اس بیوی کی عظمت کو اور سمجھنا ہو تو یہاں سے سمجھیے۔ ہمارے یہاں تاریخ میں بیوی کی ولادت کب سے ملتی ہے؟ کب 5 بیست، کون سی تاریخ؟ 20 جمادی الثانی 5 بیست، یعنی رسول کی رسالت کے 5ویں سال بیوی کی ولادت ہوئی۔ یہ ہمارے یہاں کی تاریخ ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی، بڑے بھائی، ان کی بھی بات کروں تاکہ بات واضح ہوتی چلی جائے اور ایک تاریخی مجلس ہو، اور تاکہ تاریخ ہمارے بچوں تک پہنچے۔ یہ ایام فاطمیہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ بیوی کی تاریخ لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور حقائق پہنچنے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں، 5 بیست نہیں ہے بیوی کی تاریخ میں ولادت۔ کب پھر کب ہوئی؟ کب بیست سے 5 سال پہلے۔ بیست سے، میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں تاکہ میں سمجھوں بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ بیست سے 5 سال قبل، پہلے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پہلے مان لیں تو تاریخ ولادت مطلب کہ آپ کی عمر 28 برس کی ہوتی ہے۔ 5 بیست کے اور 5 سال پہلے 28 برس ہو جاتی ہے۔ ہم 5 بیست مانتے ہیں تو شہزادی کی عمر 18 برس ہوتی ہے۔ واضح ہے؟ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب آگے کی گفتگو سنیں۔ یہ روایت اہل سنت کے تقریباً سارے جید علماء نے لکھا ہے کہ 5 سال، بیست سے 5 سال پہلے شہزادی کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں بڑے آرام سے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات ذہنوں تک اور دلوں تک پہنچ جائے۔ 5 سال پہلے ہمارے یہاں کیا ملتا ہے؟ بیست کے 5 سال بعد بیوی کی ولادت ہوئی۔ صاحب تاریخ دیکھنا تو پڑے گا، آخر صحیح کیا ہے؟ کنفیوزنگ تو ہے۔ وہ کہتے ہیں بیست سے 5 سال پہلے، ہم کہتے ہیں بیست کے 5 سال بعد۔ یہ 10 سال کا وقفہ 10 دن کا ہوتا تو مان دیا جاتا بھائی پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن 10 سال کا وقفہ، ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے، عورت بالغ ہو جاتی ہے، لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، تو یہ 10 سال کا وقفہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی۔ اب چلیے اب تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ تحقیق کیا ہے؟ یہ تحقیق ہے۔ تحقیق کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیست کے 5 سال پہلے، ہم نے کہا نہیں، بیست کے 5 سال کے بعد ولادت ہے بیوی کی۔ دلیل ہم دیتے ہیں، آپ اپنی ایک دلیل دکھائیے ہم کو۔ جب بیست کے 5 سال کے بعد ہم نے کہا بیوی کی ولادت ہے، بیست سے پہلے تو سارے معاملات اچھے تھے نا، تھے کہ نہیں تھے؟ نبی کریم کے سب آپ کو امین بھی مانتے تھے، سب آپ کو صادق بھی مانتے تھے، سب آپ کو سلام بھی کرتے تھے، سب آپ کا احترام بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بی بی خدیجہ کا عالم کیا تھا؟ بیست سے پہلے بیست کے پہلے کیا تھا؟ سارا عرب قرضہ لینے کے لیے در دولت خدیجہ پہ آیا کرتا تھا۔ پورا عرب مقروض تھا کہ نہیں تھا جناب خدیجہ کا؟ تجارت کے لیے لوگ خدیجہ کے دروازے پہ آتے کہ ہم کو مال دے دی تاکہ ہم تجارت کے لیے چلے جائیں۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک انسان کہتا ہے ہاں صاحب بالکل تاریخ ہے، مقروض ہے، احسان مند ہے پورا عرب جناب خدیجہ کا، ہے کہ نہیں؟ اور خدیجہ، تاریخ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کے دروازے پہ بڑے بڑے عمرائے عرب لائن لگا کے کھڑے رہا کرتے تھے کہ خدیجہ سے ملاقات ہو جائے اور ہم کو کچھ تحفے اور تحائف مل جائیں۔ انتظار میں رہتے تھے کہ بیوی بلا لے ہم کو۔ ایسے عالم میں
خواتین سلسلہ لگا رہتا تھا خدیجہ کی خدمت کے لیے. بات واضح ہے, یہاں تک کہ تاریخ میں نے صرف ریپیٹ کی ہے. اب سنیں, ہم نے کہا بھائی 5 بعثت, انہوں نے کہا نہیں بعثت سے 5 سال پہلے, ہم نے کہا نہیں 5 بعثت, دلیل ہم دیتے ہیں. جب اس بیوی کی, کس بیوی کی, جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا صلوات اللہ ولادت کا وقت نزدیک آیا تو ایک واقعہ سے پہلے کا عرض کروں کہ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لے کے آئے. جب لے کے آئے تو دیکھا کہ خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہے, حجرے میں بیٹھ کے کسی سے باتیں کر رہی ہے. نبی کریم اندر داخل ہوئے اور سوال کیا کہ خدیجہ آپ کس سے پہلے گفتگو تھی, یہاں تو گھر میں حجرے میں کوئی بھی نہیں ہے. کہا اے نبی کیا بتاؤں میں کسی اور سے نہیں بلکہ میرے شکم میں جو ہے بچہ میں اس سے گفتگو کر رہی تھی. پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ آپ جانتی ہیں یہ کون ہے, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچی ہے, اس کا نام فاطمہ ہے اور یہ ہمارے بعد اماموں کی نسلوں کی ماں ہے. اللہ, اماموں کی نسلوں 11 اماموں کی ماں ہے. یہ عظمت ہم کو عطا فرمائیے خداوند متعال نے, آپ کو عطا فرمائیے. یہ ہے خدیجہ کبریٰ. اب دلیل سنیں, وہ 5 بعثت اور 5 بعثت کے 5 سال پہلے کی ان کا عقیدہ, بعثت سے 5 سال پہلے, ہم نے کہا کہ 5 بعثت کے 5 سال کے بعد. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ولادت کا وقت نزدیک آیا تو جناب خدیجہ نے کنیزوں کو بھیجا مکے کی عورتوں کو بلانے کے لیے کہ جاؤ مکے کی عورتوں کو بلا کے لے کے آؤ تاکہ اس مشکل میں میری مدد کر سکے. تاریخ یہ ہم نے بھی لکھی ہے اور یہ تاریخ ادھر بھی چاہے وہ شیخ توسی ہوں, چاہے تبریسی ہوں, چاہے وہ سیوطی ہوں, علامہ سیوطی ہوں, سب نے اس تاریخ کو تحریر فرمایا ہے کہ شہزادی خدیجہ نے بلایا لیکن کوئی نہ آیا. مجھے بتاؤ, بعثت سے پہلے تو عالم یہ تھا کہ لوگوں کی قطاریں لگی رہا کرتی تھی اور بعثت کے بعد عالم یہ ہے کہ خدیجہ بلا رہی ہے اور لوگ آ نہیں رہے. جب سوال ہوا کہ کیوں نہیں آ رہے تو جواب ملا ادھر سے کہ خدیجہ چونکہ تم نے محمد سے شادی کر لی, اللہ محمد سے شادی کی ہے اس لیے اب ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. محسوس کیا آپ نے کچھ, سمجھے آپ, یہ لوگوں کا نہ آنا جو اس بنا پہ نہیں تھا کہ مکے والے اگر یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہوتا, بعثت سے پہلے سب کے سب نبی کو مان رہے تھے, مسئلہ ہی کچھ نہ تھا, مرحلہ ہی کچھ نہ تھا. اگر بعثت سے پہلے ولادت ہوتی تو سارے کے سارے دوڑ کے چلے آتے در خدیجہ پہ. یہ نہ آنا اور لوگوں کا یہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا واقعہ بعثت کے بعد کا ہے. دلیل سمجھ میں آئی, واضح ہے, تاریخ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت 5 بعثت کو ہے. یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ کوئی بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی اس مشکل مرحلے میں مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ اس کا جواز بھی انہوں نے پیش کیا, چونکہ آپ نے محمد سے شادی کی, اس لیے ہم یہ بس. اب تاریخ بہت آگے ہے لیکن بہر وقت نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کے اوپر میری نگاہ ہے, انشاءاللہ بس 5-7 منٹ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ بعثت سے 5 سال کے بعد ہم نے مانا اچھا ہوا کیا جب کوئی نہ آیا. عظمت خدیجہ الکبریٰ ہے کیا؟ اب اس کو سمجھیں کہ عظمت یہ ہے کہ جب کوئی نہ آیا تو تاریخ نے بتایا کہ اس وقت, یہ ہماری ان کی تاریخ نہیں ہے, انہوں نے بھی اسی باتوں کو لکھا ہے, انہی باتوں کو انہوں نے بھی لکھا تحریر کیا ہے, اور یہ میں اہل سنت کی کتابوں سے ہی پڑھ رہا ہوں ساری باتیں ابھی تک. تو انہوں نے لکھا کہ جو جناب خدیجہ کی اس
مشکل میں مدد کرنے کے لیے آئے. جب خدیجہ پریشان ہوئی، حیران ہوئی کہ اس مشکل مرحلے میں میری کون مدد کرے گا، تو ایک طرف سے 4 بیویاں آئیں، اور جب 4 بیویاں آئیں تو انہوں نے آ کے تعارف کرایا، بی بی آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اس مشکل مرحلے میں ہم آپ کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حاضر خدمت ہیں. کبھی بھی آپ ہیں کون؟ سب سے پہلی بیوی آگے بڑھی کہ آپ نے پہچانا نہیں، میں آپ سب کی والدہ جناب حوا. آپ نے غور کیا؟ اس کے بعد دوسری بیوی آگے بڑھی، اس نے کہا کہ میں جناب آسیہ ہوں. تیسری بیوی آگے بڑھی کہ میں جناب موسیٰ کی بہن ہوں کلثوم. اور تیسری بیوی آگے بڑھی کہ میں عیسیٰ کی ماں جناب مریم صلوات اللہ علیہا صلوات محمد جس کی ماں کی خدمت کے لیے اس باعتبار قرآن ایسی عظیم ہستیاں آئیں. اس بیوی کو، اس مولود کو، اس ہونے والی بچی کو فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کہا جاتا ہے. صلوات محمد وعلی محمد کی عظمت. جس کی خدمت کے لیے حوریں نہیں، دنیا کی کوئی عورتیں نہیں، بلکہ آسمان کی عورتیں آئیں، اس کو خدیجہ کہتے ہیں. اور جس بیوی کی خدمت کے لیے جس کی وجہ سے آئی اس کو فاطمہ کہتے ہیں. عظمت خدیجہ سمجھ میں آئی کہ کیا عظمت ہے اس بیوی کی، کہ مریم جیسی خاتون، حوا جیسی خاتون، آسیہ جیسی خاتون، کلثوم جیسی خاتون خدمت کے لیے آئے. یہ عام مقام نہیں ہے، عام مرتبہ نہیں ہے، انسان محسوس کرے. بس عزیزان گرامی، وقت مکمل ہو گیا، بس 2-4 منٹ مسائل کے. یہ عظیم ترین خاتون جس کو فاطمہ کہتے ہیں، ماں کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ کیا؟ یہی تو رویہ کیا کہ جب تک در خدیجہ سے پیسے ملتے رہے لوگ آ کے سلامی دیتے رہے. جب مال خدیجہ سارا کا سارا اسلام پہ خرچ ہو گیا تو اب کوئی آگے سے کہاں لگایا خدیجہ نے اتنا مال؟ سوچے زمانہ، سوال کرے تاریخ سے، ڈھونڈے جا کے تاریخ. اتنا مال جو مدتوں کمایا تھا، پوری زندگی کمایا تھا خدیجہ نے، سارا مال کہاں چلا گیا؟ بس جواب آئے گا اسی دین. عزیزوں، یہ خانوادہ بڑا مظلوم ہے. کبھی ماں کو سلام نہیں کیا گیا، اور کبھی ماں کے در سے لوگوں نے منہ موڑا، تو کبھی زمانہ گزرنے کے بعد بیٹی کے دروازے سے لوگوں نے منہ موڑ لیا. جہاں زہرا کے دروازے پہ قطاریں لگی رہا کرتی تھی، جناب خدیجہ کے دروازے پہ قطاریں لگی رہا کرتی تھی، آج کوئی خدیجہ سے یہ سوال کرنے نہیں آتا کہ بیوی تم کیسی ہو. عزیزوں، ہمیں انصاف سے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صاحبان میں علم و فہم و ادراک و حساس افراد یہاں پہ تشریف فرما ہے، مجھے انصاف سے بتائیے، اگر ہمارے یہاں خدا نہ کرے کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو جائے اور کوئی پڑوسی پوچھنے نہ آئے تو دل کتنا بے چین ہوتا ہے، دل کتنا پریشان ہوتا ہے. مصیبت تو اپنی جگہ، لیکن بس ایک بات کا ملال ضرور ہوتا ہے، ہائے افسوس ہمیں اس قابل بھی نہ سمجھا زمانے میں کہ آگے ایک دفعہ پوچھ رہے تھا مولانا تمہارے ساتھ یہ حادثہ کیسے ہو گیا. عزادارو ذرا سوچو کہ بطول کے اوپر کون سی مصیبت
मुसीबत पड़ी थी और बतूल ने क्यों कर ये जुमला कहा था कि नाना बाबा अगर यह मुसीबत दिन के ऊपर पड़ती तो सियाह रात के तारीख हो जाते। अरे इसलिए जुमला ये कहा था कि बतूल के ऊपर मुसलमानों का मजमा आ गया, दरे ज़हरा को आग लगा दी गई, चलता हुआ दरवाजा बतूल के ऊपर गिरा दिया गया, मोहसिन की शहादत हो गई। लेकिन कोई पड़ोसी ने आके ज़हरा से ये ना पूछा, ऐ ज़हरा तेरा हाल क्या है? अज्रुकुम इलल्लाह। किसी ने आके बतूल से ये सवाल न किया कि ज़हरा तेरा हाल क्या है, तेरा बाबा मारा गया। मैं सवाल करता हूँ, मुझे इंसाफ से बताओ कि अगर हमारे यहाँ कोई हादसा हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है तो आलम क्या होता है? अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जानने वाले ताल्लुक़दार सारे के सारे घर के ऊपर आके ताज़ियत दिया करते हैं। ये सिलसिला कहीं कहीं महीनों चलता है, कहीं कहीं हफ्तों चलता है, अल्लाह अकबर, कहीं कहीं तो सालों चला करता है। आज़ादारों, ज़हरा के दिल को बस मलाल इस बात का था कि कायनात का सरदार, उसका बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गया। किसी ने आके ये भी ताज़ियत न की कि बीवी सब्र करो, तुम्हारा बाबा इस दुनिया से रुखसत हो। अज्रुकुम इलल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। बस दो चार जुमले और सुन लो। अज़ादराने मज़लूम, बस ये बतूल की मज़लूमियत है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह अल्लाह सुनोगे, बस एक मज़लूमियत सुन लो बीवी की कि जब इस बीवी, ये बीवी दरबार में गई है ना, तो जब जा रही थी तो अब शहजादी ज़ैनब है, एक दफ़ा माँ को पकड़ के कहती है, अम्मा कहाँ जा रही हो? कहा बेटा मैं दरबार जा रही हो। कहा अच्छा अम्मा दरबार जा रही हो, जाओ अम्मा। अम्मा चली गई, ज़ैनब ने रुखसत कर दिया। ज़ैनब देखती रही, दरे बतूल के ऊपर ज़ैनब खड़े होके ज़हरा के आने का इंतजार करती रही। थोड़ी देर के बाद, कंचन घंटों के बाद, अब जो ज़हरा घर के अंदर वापस आई है तो एक दफा ज़ैनब देखती है, देखने के बाद अजीब मंजर होता है। खुदा तुम्हारी माँ और बहनों के पर्दों को सलामत रखे। खुदा कभी किसी के ऊपर ये वक्त ना आने दे जो ज़हरा के ऊपर आया है। अल्लाह अकबर। अब जो शहजादी ज़ैनब ने अपनी माँ को आते हुए देखा है तो अजीब मंजर में देखा। मुझे इंसाफ से बताओ, आज मैंने तारीख पढ़ी है ना, हमारे हिसाब से 18 साल, उनके हिसाब से 28 साल, लेकिन मैं सवाल करता हूँ, मुझे बस मुसलमानों इतना जवाब दे दो, क्या कभी किसी 28 साल की बच्ची को या औरत को कभी कमर झुके हुए चलते हुए देखा हो? असा का सहारा लेके चलता हुआ देखा हो तो मुझे बताना। अरे किसी 28 साल की औरत के बालों को सफेद होते हुए देखा हो तो मुझे बताना। अल्लाह अकबर। अब जो ज़ैनब ने आते हुए माँ को देखा तो देखती क्या है? क्या असा का सहारा है, फातिमा की कमर खमीदा है, बाल सफेद हो चुके हैं। एक दफा तड़प के सवाल किया, अम्मा जब गई थी तो बाल सियाह थे, ये बाल सफेद कैसे हो गए? अम्मा ने
ألا قوم الظالمين انقلبوا وتسليما لأمره. بار آپ جو واسطہ ہے وہ خار علیہ السلام کے حق ہمارے اس مختصر سی عبادت کا ہمارا قبول اور مقبول فرما. ہمارے نازوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. بار آپ جو واسطہ ہے وہ خار علیہ السلام کے حق ہمیں جو لوگ بھی پریشان ان سے پریشانی کو غیب سے دور فرما. اس ذکر خیر کے صدقے میں ہم سب کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما. اس ذکر خیر کے صدقے میں زہرا کے صدقے میں ہماری تمام تر مشکلات کو آسان فرما. ہمارے یہاں جو لوگ بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں بالخصوص جناب زہرا کے صدقے میں ان سب کو شفا کلی و عاجلہ نصیب فرما. جن لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں رکھی ہیں بی بی زہرا کے صدقے میں ان سب کی دعاؤں کو جلد از جلد مستجاب فرما. باراللہ ہم سب کو ہر ایک آفت ہر ایک بلا ہر ایک مصیبات ہر ایک آفت ناگہانی ہر ایک امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما. باراللہ ہم سب کے اوپر تو اپنا خاص نزول رحمت و کرم عنایت فرما. باراللہ جنت البقیع کے اوپر جلد از جلد روزہ ناگہ ہونے کے اسباب کو مہیا فرما. غازہ حماس اور فلسطینیوں کی حفاظت فرما. اس اسرائیل اور امریکہ اور ایسی طاقتیں جو اس کے خلاف حماس کے خلاف ایران کے خلاف لبنان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان سب کو نابود فرما. باراللہ ان سب حماس کی اور لبنان میں حزب اللہ نصر اللہ کی ایرانیوں کی ایران کی حکومت کی حفاظت فرما. باراللہ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہی حجت خدا حضرت امام الزمان اجل اللہ تعالی فرد شریف کا ظہور فرما. ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا البعد وانت السمیع العلیم.